اگر ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پہ ہو جو اللہ نے سورہ عبس پارہ نمبر 30 میں فرمایا ہے، تو انسان 99% ڈیلیوری کیس میں آپریشن سے بچ سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم اللہ کے احکام کو، اس کے فرمان کو نہیں جانتے، اللہ کے کلام پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اس بنیاد پر انسان بہت جلد وہ فیصلہ لے لیتا ہے جو اسے اتنی جلدی نہیں لینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے جس کی بنیاد پر انسان آپریشن سے بچ سکتا ہے. 99% چانسز کم ہو جاتے ہیں. میرے گھر میرے دوسرے بچے کی ولادت تھی. الحمدللہ میرا دوسرا بچہ محمد عمر نام ہے اس کی ولادت ہونے والی تھی. اور جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو ہم بھاگ کر ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. پورے 9 مہینے جس کے ٹریٹمنٹ میں تھے ہم، جس سے علاج چل رہا تھا، دوائیاں وغیرہ جس سے لی جا رہی تھی، چیک اپ وغیرہ کرائے جا رہے تھے. تو جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ کو فوری آپریشن کرنا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ پانی بہت کم ہو گیا ہے اور بچہ اسٹک ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہے ایک جگہ پہ. اب اگر فوری آپریشن نہیں کیا گیا تو بچہ ختم ہو جائے گا، اور بہت سی مرتبہ زچہ کے جان کو بھی، یعنی ماں کے جان کو بھی خطرہ ہے. اس لیے فوری طور پہ آپریشن کرنا پڑے گا. اور آپریشن کر کے چونکہ ابھی 9 مہینہ ہو کر صرف 1 یا 2 دن ہوئے ہیں، تو منیمم ایک ہفتہ یا 10 دن اس بچے کو شیشے کے اندر رکھنا پڑے گا. میں بڑا پریشان ہوا. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی بندہ پریشان ہوگا. اس نے کہا کہ یہ کمپلسری ہے. رات کا مرحلہ تھا. میں نے کہا کہ آپ پہلے اسکیننگ کرائیں، دیکھیں. نہیں ہمیں ایکسپیرینس ہے اور ہمارا 40 سالہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو آپریشن کرانا ہی پڑے گا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا کہ میڈم آپ پہلے اسکیننگ کرا تو لیں. اس نے کہا کہ صاحب اسکیننگ کی رپورٹ بھی وہی آئے گی، آپ اس میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ڈاکٹرنی ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ ہمیں نہیں جانتی تھی. چونکہ اس سے پہلے بھی ہم اس کے ٹریٹمنٹ میں رہے تھے تو وہ ہمیں جان رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بات تھی کہ نہیں، ہماری جو تھیوری کہتی ہے، ہم نے جو پڑھا ہے اور ہمارا 40 سال کا جو ایکسپیرینس ہے، میں اس کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیں میڈم مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے. اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے، آپ نارمل کے لیے ٹرائی کیجئے. تو اس نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے لہذا ہم نارمل کے لیے کوشش نہیں کر سکتے، نارمل ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر وقت نہیں ہوا ہے تو پھر آپ آپریشن کے لیے بھی کوشش نہ کریں. خیر میرے ضد کرنے پہ اس نے پہلے اسکیننگ لکھی. ہم نے جا کر اسکیننگ کرائی، واپس آنے کے بعد اس میں رپورٹ یہ تھی کہ بچہ ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے اور اسٹک نہیں ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا نہیں. تو وہ ڈاکٹر نے کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اوپر والے سے بہت مضبوط رشتہ ہے. میں کہا کہ ایک بندے کا اپنے خالق سے مضبوط رشتہ ہی ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ آخر کیا ہے کہ بچے کو اسٹک ہونا چاہیے اس پوزیشن میں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں رپورٹ کے اندر کہ بچہ حرکت کر رہا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو ہر حال میں زندہ رکھتا ہے. اور چونکہ پانی کا نکلنا ایک فطری عمل ہے اور جسم کے اندر پانی کا بننا بھی ایک فطری عمل ہے، تو اگر پانی نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بچے کی زندگی کے مطابق پانی پیدا بھی کرے گا. لہٰذا آپ دوا لکھ دیں. کہا کہ ٹھیک ہے میں دوا لکھ دیتی ہوں، آپ لے کر جائیں، تکلیف ہو تو پھر واپس لے کر آئے. میں لے کر چلا گیا. اس نے کچھ اینٹی بایوٹک وغیرہ لکھ دیا. 1 ہفتے کے بعد پھر سے تکلیف بڑھی تو میں پھر سے لے کر آیا. اب تکلیف آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور ڈاکٹرنی وہ کہہ رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کہ اب صورتحال یہ ہے کہ درد کی وجہ سے بچے کی جان جا سکتی ہے، چونکہ درد بار بار آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لہٰذا آپ کو آپریشن کرانا ہی پڑے گا. میں نے کہا کہ میڈم میں آپریشن نہیں کرا سکتا. اس نے کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں کرانا چاہتے ہیں تو کسی سرکاری میں لے کر چلے جائیں، کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر چلے جائیں، لیکن آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا. آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. میں نے اپنے جاننے والے 2 ڈاکٹروں کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں جو سچویشن ڈاکٹر بتا رہی ہے ایسے آپشن میں آپ کو آپریشن کرا لینا چاہیے.
لیکن میرے ذہن میں قرآن کریم کی ایک آیت گھر کر گئی. میرے ذہن میں سورہ عبس کی وہ آیت چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کو دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. یعنی عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک زندہ انسان کا ایک ایسے راستے سے باہر آنا انتہائی ناممکن چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے دنیا مقدر کرتا ہے اور دنیا میں بھیجتا ہے اور اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ورنہ عقلی طور پر تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور ایک ایسے راستے سے باہر آ جائے جس سے ممکن ہی نظر نہ آتا ہو، امکان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو دور دور تک. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان پیٹ سے دنیا کے اندر آ پاتا ہے اور ایک نئی زندگی حاصل کر پاتا ہے. ایک نئی زندگی اسے نعمت کے طور پر دی جاتی ہے. تو میری نظر اس آیت پر جم گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا ہے تو پھر میں اس راستے کو مشکل کیوں بنا دوں. اللہ نے دنیا میں آنے کا راستہ بچے کے لیے جس کو زندگی وہ دینا چاہتا ہے آسان کیا ہے، تو اس راستے کو میں کٹ کر کے ایک دوسرا راستہ پیدا کروں اور اس راستے کو اس کے لیے مشکل بناؤں. زچہ کے لیے اور بچہ کے لیے بھی، یعنی بچے کے لیے بھی اور بچے کی ماں کے لیے بھی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک راستہ ہے جس راستے کو دنیا میں آنے کے لیے آسان بنا دیا. یعنی حقیقت میں اس سے زندہ پیدا ہونا ناممکن سی بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے فضل و کرم سے دنیا میں آنے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا فرما. تو میں اڑ گیا کہ نہیں، آپ کو ہر حال میں نارمل ہی ٹرائی کرنا ہے. اس نے کہا کہ بھائی بہت ممکن ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن ہم نے پڑھا ہے، ہماری تھیوری ہے، آپ کو مان لینی چاہیے بات. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میڈم ایک بات بتائیں، آپ ایک کاغذ کے اوپر سگنیچر کر کے دیں کہ اگر آپریشن ہم کرائیں گے تو زچہ اور بچہ دونوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی. اس نے کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم صرف ٹرائی کر سکتے ہیں، صرف کوشش کر سکتے ہیں، زندگی دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر میں نے اسے یہ کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ جب زندگی دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپریشن کے بعد بھی صرف آپ آپریشن میں کوشش کر سکتے ہیں، تو نارمل میں بھی زندگی اور موت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو نارمل کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، ٹرائی کرنی چاہیے. وہ عاجز آ کر اس نے کہا کہ کیا آپ کو بچہ نہیں چاہیے؟ تو پھر مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو میرے کان پہ بیڑی نظر آ رہی ہے، میں آپ کو پاگل دکھ رہا ہوں؟ میں 9 مہینے سے ہر مہینہ آپ کے یہاں چیک اپ کے لیے آتا ہوں، ہر مہینہ دوائیں لیتا ہوں، ہر مہینے 2 مہینے پر آپ اسکیننگ لکھتے ہیں اور میں وہ کراتا ہوں. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچہ نہیں چاہیے. اگر مجھے بچہ نہیں چاہیے تو میں 9 مہینے سے کیا جھک مار رہا ہوں؟ میرے کان پہ آپ کو بیڑی نظر آ رہی ہے، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو نہیں، آپ جو میڈیکل کی بات ہے، جو میڈیکل کی فیلڈ کہتی ہے، جو اس کی تھیوری کہتی ہے، آپ اس سے الگ وہ اختیار کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میڈیکل فیلڈ کی تھیوری کچھ بھی کہتی ہو، میرے رب کا فرمان یہ کہتا ہے کہ ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے دنیا میں آنے کا راستہ انسان کے لیے آسان کر دیا ہے. سو میں اس راستے کو قطعی مشکل نہیں کر سکتا. اسی آسان راستے سے ہماری اولاد انشاءاللہ دنیا میں آئے گی. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. عصر کے بعد ہم گئے تھے، رات کے کوئی 1 بجے کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا، یعنی دوسرے بیٹے سے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہی ساری باتیں ہمارے ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتی تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا کہ ہاں جس طریقے سے بھی ہو آپ آپریشن کیجئے اور دونوں کی زندگی بچائیے. اور پھر آپریشن کر کے بچے کی زندگی خراب کی جاتی تھی اور بچے کو کمزور کیا جاتا تھا. بچہ تو پوری زندگی کے لیے، وہ جو ماں ہے وہ تو پوری زندگی کے لیے کمزور ہو جاتی تھی. اس لیے کہ آپریشن کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 اور زیادہ سے زیادہ 3، چوتھے کا کوئی آپشن ہی نہیں بچ جاتا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کے پیٹ کو آپ کتنی مرتبہ کاٹیں گے، لہذا چوتھے کا تو آپشن ہی نہیں بچ جاتا ہے. اور پھر جس ڈاکٹر
کو ایک آپریشن کرنے میں 30,000 روپے مل رہے ہوں، وہ آپ کو 5 سے 7 اور 10,000 روپے میں ڈلیوری کرا کر کیوں دے گا؟ یہاں تک کہ سرکاری اسپتالوں کے اندر بھی جس ملک میں آپریشن کرنے پر بلکہ نسبندی کر دینے پر جس کو ڈاکٹر کو 2,000 اور 1,500 روپے سرکاری ڈاکٹر کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے ہوں، وہ ڈاکٹر نارمل کے لیے کیوں ٹرائی کرے گا؟ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے ہاسپٹلز کو چوز کریں جہاں پر حتی الامکان ڈلیوری کے لیے نارمل کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ڈاکٹر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ آپ کو ہر حال میں نارمل کے لیے ٹرائی کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید نہیں بلکہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ نارمل طریقے سے دنیا کے اندر آئے گا۔ پہلے آپریشن کا کوئی حساب نہیں تھا، پہلے زمانوں کے اندر تو لوگ پیدا ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، اور کیا زیادہ تر لوگ ولادت کے اندر مر جاتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ گھروں کے اندر ولادت ہوا کرتی تھی، اور خواتین ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے سارے بچوں کی پرورش بھی کر لیتی تھی، اور اس کی اپنی صحت بھی بہت اچھی رہتی تھی۔ لیکن آج میڈیکل نے جس طریقے سے ترقی کی ہے اور مال کی لوٹ کھسوٹ نے جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سوسائٹی اور معاشرے میں، اور دیانتداری لوگوں کے اندر سے جس طریقے سے رخصت ہوئی ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی لوٹنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر اگر آپ لے کر جاتے ہیں ڈیلیوری کے لیے تو وہ آخری وقت تک کہتا ہے کہ ہاں نارمل ہوگا نارمل ہوگا نارمل ہوگا نارمل ہوگا، لیکن جب آخری ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ اور آپ اتنے پینک ہو جاتے ہیں، آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، بس وہ پیپر لا کر دیتا ہے اور فٹافٹ آپ اس پہ سگنیچر کر دیتے ہیں۔ ہاں 1% ہو سکتا ہے کہ صورتحال ایسی ہو کہ ممکن نہ ہو، لیکن یہ کہ 99% چانسز آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نواز رہا ہے تو 99% جو چانسز ہیں وہ آپ کو نارمل کے ہیں، اور آپ کو اسی 99% کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور ٹرائی بھی کرنا چاہیے، اور اسی پر اڑے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو اولاد دینا ہوگا اولاد سے نواز دے گا، اور اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہوگا تو ہزاروں آپریشن کے بعد بھی انسان کے ہاتھ میں وہ اولاد نہیں آتی اور انسان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی۔